بلکہ میں اردو کے اندر 2 لفظ اور بتاتا ہوں کہ اگر صبح صبح اٹھ کے، یہ کوئی شرعی وظیفہ نہیں ہے، کوئی سے نہ پوچھنا قرآن پاک کی کس آیت میں ہے، کس حدیث میں ہے، ہاں شریعت کے اندر رہ کے کہتا ہوں کہ اگر فجر کی نماز پڑھ کے انگلیوں کے اوپر پریکٹس کے طور پہ یہ جملہ کہہ دیا جائے کہ دل نہیں توڑنا، دل تنگ نہیں کرنا، دل نہیں توڑنا، دل تنگ نہیں کرنا، یہ 2 جملے دہرا لیے جائیں، اس پر عمل کر لیا جائے، اگر آپ کا گھر جنت نہ بنا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا کہ صاحب آپ کا بنایا ہوا وظیفہ جو ہے نا وہ کام نہیں کر رہا، کام کرے گا۔ دل نہیں توڑنا، دل تنگ نہیں کرنا۔ اور کتنا دل کا خیال رکھتے تھے۔ ہندوستان کے ایک عالم، اس وقت علم کے قافلے چلتے تھے دوسری جگہ جا کر، علم کی تبلیغ ہوتی تھی، دہلی سے چلے اور کہیں راستے میں خبر ہو گئی، اس وقت کے لوگ مہمان نواز بہت ہوتے تھے، اب تو مہمان کو اتنا بوجھ سمجھا جاتا ہے کہ لوگ دعائی کرتے ہیں نہ ہی آئے نہ ہی آئے، لیکن اس وقت مہمان نوازی بہت تھی۔ تو کسی بڑھیا کو پتہ چلا کہ فلاں عالم جا رہے ہیں، اس راستے سے گزریں گے، میرے گھر کے قریب سے گزریں گے، تو پیدل سفر تھا، اس نے شربت بنایا اور راستے کے کنارے اندازے سے کھڑی ہو گئی کہ اتنا فاصلہ ہے، اس وقت وہ یہاں سے گزریں گے۔ چنانچہ جب اس وقت گزرنے لگے تو اس نے شربت کا گلاس پکڑ کے آگے کیا، اور وہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ بوڑھی عورت ہے، ماں جی ہیں، انہوں نے ہاتھ سے پانی لے کے ادھر ہی فوراً پانی پی لیا، اور پانی پینے کے بعد جب رخصت ہونے لگے تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت آپ نے کمال کر دیا، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ نے صبح نفلی روزہ رکھا تھا، نفلی روزہ رکھا تھا، آپ کو یہ یاد نہیں تھا؟ تو مسکرا کر فرمایا یاد تھا، بالکل یاد تھا، لیکن میں نے نفلی روزہ اس لیے توڑ دیا کہ نفلی روزہ توڑنے کے بعد اس کی قضا موجود ہے، لیکن دل توڑنے کے بعد وہ جڑ نہیں سکتا۔ اگر میں بوڑھی اماں کو یہ کہتا کہ جی میرا تو روزہ ہے، میرا روزہ تو بچ جاتا لیکن اس کا دل ٹوٹ جاتا، جو اتنی اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ پانی لے کے کھڑی تھی، میں نے سوچا روزہ تو میں پھر رکھ لوں گا، لیکن اس کا دل نہیں توڑنا، اس کا دل نہیں توڑنا۔ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے تو زندگیاں خوشگوار ہو جائیں۔ پھر ان اسباب پر توجہ ہونی چاہیے، نظر ہونی چاہیے کس کس وجہ کے ساتھ اس وقت رشتے ٹوٹ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ میرا اور آپ کا نظام تعلیم، نظام تعلیم نے ہمیں تباہی، بربادی، ہلاکت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ کچھ نظر آئے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیا ہے، یہ دیا ہے، یہ دیا ہے۔ آج کی تعلیمی اداروں سے نکلنے والی بچی بھی اور نکلنے والا بیٹا بھی، دونوں کو اس چیز کی تربیت ہے ہی نہیں ہے کہ ازدواجی زندگی کے حقوق کیا ہے، ازدواجی زندگی کی پاسداری کیسے کرنی ہے، گھر کو کیسے بچانا، نہیں، ایسا کچھ نہیں سکھایا جاتا۔ اس کے برعکس تو سکھایا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں نہیں سکھایا جاتا۔ تعلیمی نظام کی کمی، کوتاہی اور تربیت کی کمی اور کوتاہی کی وجہ سے رشتے مسلسل ٹوٹ رہے ہیں۔ ایک بچی نے اپنے شوہر کو بتایا، جو خلا کا کیس دائر کر چکی تھی، اپنے شوہر کو بتایا کہ میری جتنی کلاس فیلوز تھیں، اب آپ اندازہ کریں ایک کلاس کے اندر کتنی بچیاں پڑھ رہی ہوتی یونیورسٹی کے اندر، جتنی کلاس فیلوز تھیں سب کی طلاق ہو چکی ہے، میں آخری ہوں اور میں نے بھی خلا دائر کر دی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مجھے اور آپ کو کیا دیا ہے۔ ایک وجہ، ایک ریزن رشتے ٹوٹنے کی اور طلاق کی یہ بھی، ایک وجہ بیوی کی یہ چاہت کہ میرا خامد میرا غلام بن جائے، یہ بڑی ہوتی ہے۔ اس کے لیے کس چیز کا سہارا لیا جاتا ہے؟ جاہل، عامل، کاہن اور فٹ پاتھ پر بیٹھنے والے پیشہ ور دین کے سوداگر، وہ عامل کے جو یہ کہتے ہیں کہ بس مجھے اتنے لاکھ دے دو، اتنے ہزار دے دو، سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ بڑی لکھی خواتین جا کے بڑی بڑی اماؤنٹ پیش کرتی ہیں ایسے لوگوں کو اور کہتی ہیں بس میرا خامد الو بن جائے، میرا خامد الو بن جائے، ایسا موم کی ناک بن جائے، میں دائیں کو موڑوں دائیں مڑ جائے، بائیں کو موڑوں بائیں مڑ جائے، ادھر کو چلاؤں ادھر چلا جائے، ادھر کو چلاؤں ادھر چلا جائے، ریموٹ کنٹرول شوہر مجھے چاہیے، ریموٹ کنٹرول شوہر مجھے چاہیے۔ تو شوہر کو اگر تو الو بنائے گی تو کل آنے والے لوگ تجھے کس کی بیوی کہیں گے؟ بتائیں نا کس کی بیوی کہلاؤ گی؟ لوگ تو بڑے بڑے القاب سے پکاریں گے، الو کی بیوی، بلکہ اس سے بھی زیادہ آگے کوئی اور سخت لفظ بھی بول سکتے ہیں جو آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا، ضروری نہیں کہ میں اپنی زبان سے ادا کروں۔ الو کی بیوی کیوں بننا چاہتی ہو؟ اپنے خامند کو غلام بنا کے غلام کی بیوی کیوں بننا چاہتی ہو؟ اپنے خامند کو بادشاہ بناؤ، بادشاہ بناؤ، اس کی فرم برداری تابعداری کرو۔ کل لوگ یہ کہیں کہ یہ بادشاہ کی بیوی ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے، گھر کی ملکہ، یہ کیوں نہیں سوچتی؟ اس سوچ نے بھی بہت سارے
لوگوں کے گھر تباہ کر دیے کہ بس میری مرضی میری مرضی میری مرضی۔ پھر خامند کی خواہش اس کے برعکس، اچھی بیوی ہونا چاہیے، یہ کس کی خواہش نہیں ہوتی؟ ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے نا۔ ہندوستان کے ایک عالم ہیں، انہوں نے بہت پیارا جملہ لکھا، میں اچھی بیوی ہونی چاہیے، لیکن فرمایا کہ اچھی بیوی کوئی ریڈی میڈ چیز نہیں ہے کہ مارکیٹ سے اٹھایا پیس اور لے آیا، منڈی سے اٹھایا پیس اور لے آیا۔ فرمایا اچھی بیوی اگر چاہتے ہو تو خود اچھا بن کے دکھاؤ، خود اچھا بن کے دکھاؤ، اپنے رویے ٹھیک کرو، بیوی اچھی بن جائے گی۔ دو باتیں انہوں نے فرمائی، اچھا بننے کے لیے دو چیزیں تمہیں چاہیے۔ فرمایا ایک سچی ہمدردی، ایک صبر و تحمل۔ ایک سچی ہمدردی، ایک صبر و تحمل۔ اگر سچی ہمدردی موجود ہونا تو پھر خاوند بیوی کا بھی شکوہ اور شکایت نہیں کرے گا۔ سچی ہمدردی موجود ہونا، بیوی خاوند کا شکوہ اور شکایت نہیں کرے گی۔ مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنے بابا کو دیکھا، ابو کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ میں جب گھر آئے تو اماں نے روٹی رکھی، تو ہوتا ہے کبھی پکاتے ہوئے روٹیاں جل جاتی ہیں، انسان ہے، کبھی آگ تیز کبھی سلو، ساری روٹیاں جلی ہوئی روٹیاں تھیں، اور میں اپنے ابو کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو ابو بڑے مزے سے کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آج کھانا کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ میں حیران ہو رہا ہوں یہ کیا ہے، آج کھانا کھانے میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تو میں چپ دیکھ رہا ہوں۔ جب ابو نے سارا کھانا کھا لیا تو پھر میں نے پوچھا کہ ابو آج آپ کھانا کھا رہے تھے اور بار بار یہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بس روٹیاں تو ساری کی ساری جلی ہوئی روٹیاں تھیں۔ تو فرمایا بیٹا اتنی زندگی ان کے ہاتھ کی پکائی ہوئی پکی روٹیاں کھائی ہیں پکائی ہوئی پکی روٹیاں کھائی ہیں، آج اگر ایک دن جلی ہوئی روٹیاں میرے سامنے آ گئی تو میں شکوہ اور شکایت کرتا؟ فرمایا پکی جلی ہوئی روٹی کو کھا لینا یہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ جلی ہوئی روٹی کی خاطر کسی کا دل جلایا جائے۔ سوچ تو دیکھیں، یہ ہے گھر بسانے کا طریقہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب ایک واقعہ لکھا کہ ایک آدمی انتقال کر گیا، اور انتقال کرنے کے بعد کسی کو خواب میں آیا، فرمایا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا۔ کس چیز پر بخشا؟ کون سا عمل تھا؟ ذہن میں تو یہ بڑا نمازیں پڑھنے والا، بڑا روزے رکھنے والا، حج پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے، عمرے پتہ نہیں کتنے کیے ہوں گے۔ کہ لگا ایک دن میں تھکا ہوا اپنے کام سے گھر آیا تھا، بھوک شدت کی لگی ہوئی تھی، اور جو ہی گھر میں داخل ہوا اہلیہ نے کھانا رکھا تو میں نے کھانے کا ایک لقمہ اٹھا کے منہ میں ڈالا تو گلے سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ وجہ کیا؟ نمک کتنا زیادہ ڈل گیا۔ بعض ہوتا ہے نا کہ خواتین یوں کر کے نمک ڈال رہی ہوتی ہیں، وہ زیادہ ڈل جاتا ہے، اتنا نمک تھا کہ حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، اور غصے کے بعد میری چاہت یہ پیدا ہوئی کہ میں کھری کو بلا کے سناؤں، اور یہ اچانک میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی، اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ دیکھ اگر اس بیوی کی جگہ اس وقت آپ کی بیٹی کسی کے گھر میں ہوتی ہے، اس سے یہی غلطی ہوتی تو کیا چاہتا؟ تو فوراً میرے دل نے کہا میں یہ چاہتا کہ وہ میری بیٹی کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں، چلو غلطی اس سے ہوگی۔ جب میں اپنی بیٹی کے لیے یہی چاہت رکھتا ہوں تو یہ میری بیوی بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو چلو میں اس سے درگزر کر دیتا ہوں۔ یہ عمل گزرا، میرا انتقال ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے آواز لگائی، یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے میری بندی کو معاف کر دیا، میری بندی سمجھ کر، کسی کی بیٹی سمجھ کر۔ آج میں اس کو معاف کرتا ہوں اپنا بندہ سمجھ کر، میں نے اس کو سب کچھ معاف کیا۔ کہ درگزر میں اتنا بڑا فائدہ ہے۔ آج ہماری سوچ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، بیٹی کے لیے نہیں ہوں، کس کے لیے؟ ماں بیٹی کے لیے دعائیں کر رہی ہے، اور بہو کے لیے بد دعائیں کر رہی ہے، بیٹی کے لیے آسائشیں مانگ رہی ہے، اور بہو کے لیے شکایتوں کے انبار لگا رہی ہے۔ بھئی جس بیٹی کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں اسی بیٹی کی طرح یہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ تو اگر اس طرح کی چاہت میری اور آپ کی پیدا ہو جائے تو ہماری جتنی بھی ناخوشگواریاں ہیں خوشگوار زندگی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی، اجڑے ہوئے گھر بس جائیں گے، اور بہترین زندگی ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔